لہذا ایمان پر اس وقت یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں جو زمانہ ہمارے سامنے آ رہا ہے نہایت ہی پرفتن زمانہ ہے، اور سب سے بڑی آزمائش ایمان کے تعلق سے ہونے والی ہے، ایمان اور اسلام کے تعلق سے ہونے والی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہم کو اپنے ایمان کی، اسلام کی قدر و قیمت جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کی مدد ہے، سب کچھ حاصل ہے، اس لیے ایمان پر استقامت کی کوشش کریں۔ ایمان پر استقامت ایسے ہی نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے پیر کے نیچے اگر سونا بھی بہا دو اسے کوئی حفظ نہیں ہوتی۔ فرماتے موحد چھے برپائے ریزی درش چھے فولاد ہندی نہیں بدسرش۔ موحد اور مومن وہ ہے کہ اس کے پیر کے نیچے سونا بہا دو کوئی فرق نہیں آتا، اسے لالچ اور حرص نہیں ہوتی۔ چاہے ہندی تلوار اس کے سر پر رکھ دو لیکن اس کے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں، چھے فولاد ہندی نہیں بدسرش۔ فرمایا ہمینست بنیاد توحید، بس توحید کی بنیاد یہی ہے کہ نہ لالچ میں آئے، نہ حرص و ہوس کے شکار ہو جائے، نہ ہی کسی سے گھبرا جائے۔ لہذا اپنے ایمان کی استقامت کی کوشش کریں۔ ایمان پر استقامت کیسے ہوگی؟ اعمال صالحہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، ہم تو اعمال ہی کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر آئے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی معرفت اور اعمال صالحہ کے لیے آئے ہیں۔ لہذا اعمال صالحہ کے اندر پختگی پیدا کریں۔ رمضان نے ہم کو یہ سبق دیا نمازوں کی پابندی کا اور روزہ رکھنے کا اور دیگر اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ پتہ نہیں رمضان نے کتنے اسباب دیے، ان اسباب کو ہم دہرائیں اور ایمان پر استقامت کی کوشش کریں، اور خاص طور پر ہماری اپنی لڑکیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں، ان کا ایمان محفوظ رہے۔ دشمنوں نے یہ سازش کر لی ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کا ایمان چھین لیا جائے، اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بلکہ ہمارے ذمہ فرض عین ہے، جو جس طریقے سے اپنا اور اپنی عورتوں کا، اپنے بچوں کا ایمان بچا سکتا ہے اسے بچانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر اللہ ہم سب کو اور دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔